رسول بخش رئیس صاحب، بات ہو رہی ہے عوامی مفاد کی، آرٹیکل 243 اور آئینی عدالت کا معاملہ تو وقت کی ضرورت کہا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف جس پر جے یو آئی نے بھی اعتراض اٹھایا ہے وہ ہے صوبائی کابینہ کی 11% حد بڑھا کر 13% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس سے 5 صوبائی مشیر پہلے ہوتے تھے، اب 7 ہوں گے، اور اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ غریب ملک میں ایڈوائزرز کی تعداد بڑھانا، اس سے عوام کو کون سا فائدہ ہونا ہے؟ پھر بلدیاتی سسٹم کی جو بات کی جا رہی تھی وہ بھی ہمیں معاملہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ این ایف سی کا تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے معاملہ فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے۔ تو کل آپ فیور کر رہے تھے کہ کچھ معاملات میں اصلاحات ضروری ہیں، کیا یہ جو تجاویز سامنے آئی ہیں یہ ضروری ہیں؟ بالکل نہیں، میں نے تو بات کی تھی تعلیم کے حوالے سے، آبادی کے پھیلاؤ کے حوالے سے، کہ ان کو بہتر طریقے سے ہمیں ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، اور وفاقی حکومت کا جو مالیاتی بوجھ ہے اور قرضے ہیں اس کو کم کرنے کے حوالے سے میں نے بات کی تھی۔ وہ تو آئی ہی نہیں وہ باتیں۔ دیکھیں ہم نہ چاہے ہم کہاں کس زمانے میں کھو گئے ہیں، اور اس کھوئے ہوئے زمانے سے ہم نکلنے کے لیے آمادہ نظر نہیں آ رہے۔ کہ آپ کو مثال دیتے ہیں کہ امریکہ جیسی طاقتور بڑی معیشت اور بڑے ملک سے کوئی آبادی کے لحاظ سے بھی کوئی اور ملک تو نہیں ہے، ان کی کابینہ کے وفاقی کابینہ کے کتنا اراکین ہیں؟ 14 ہیں۔ 14 ہمارے ملک میں ہمارے وسائل کے جو وسائل ہیں ہمارے سامنے، ہم دنیا سے قرضے لے کے قرضے ادا کر رہے ہیں، تو جواز بنتا ہے کہ 70 آپ کے پاس کابینہ کے اراکین ہوں اور مزید کے لیے آپ گنجائش پیدا کرتے چلے جائیں۔ کس کو فائدہ ہے؟ یہ جو نظام اس وقت چل رہا ہے وہ اشرافیہ کا ہے، اس میں زہران ممدانی جیسے لوگ نہیں آ سکتے۔ عام آدمی نیچے سے اٹھ کے سیاست کے ذریعے اقتدار میں حصہ دار نہیں بن سکتا، اور مڈل کلاس کے لیے کوئی پاکستان میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ آپ کا وہ طبقہ ہے جن کی تعداد میں نہیں سمجھتا کہ 300 خاندانوں سے زیادہ ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے پاس زمینیں ہیں، جن کے پاس کاروبار ہیں، جن کے پاس بہت کچھ ہے، وہ لوگ ہیں آپس میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں، آئین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، اور تبدیلیوں سے انہی کو فائدہ ہے۔ اگر آئین میں تبدیلی کرنی ہے تو ایم ای کیو ایم کو جو ان کی پروپوزل ہے کہ شہری حکومتوں کو آئینی تحفظ دیا جائے، ہم جو ہمسایہ ممالک ہے ان میں کیا ہو رہا ہے وہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ اقتدار کو نہ تو وہ کسی اور طبقے کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں جمہوری طریقے سے، نہ جمہوریت کے اوپر ان کا اعتقاد ہے، نہ یہ چاہتے ہیں کہ نچلی سطح پر اقتدار کو منتقل کیا جائے، شہری حکومتیں بنے۔ یہ چیزیں ہیں کرنے والی، اس کے لیے وہ بالکل تیار نہیں۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ دنیا میں کیا ہوا ہے، اب نیو یارک شہر ہے جس کی آج کل بات ہو رہی ہے، اس میں انہوں نے قانون پاس کیا ہوا ہے کہ متوازن بجٹ ہوگا۔ کئی امریکہ کی ریاستیں ہیں کہ متوازن بجٹ ہوگا۔ متوازن بجٹ یہ ہے کہ آپ ایک دھیلا بھی آپ خرچ نہیں کر سکتے آپ اپنی آمدنی سے، آپ اپنی آمدنی کا تخمینہ بتاتے ہیں، اس آمدنی کے مطابق آپ اپنے اخراجات کرتے ہیں۔ یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں تو اس کے کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹریلین اینڈ ٹریلینز اب روپیز جو ہے آپ کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، اب قرضوں پہ قرضے لے جا رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ جو اسٹیٹ اینٹیٹیز ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ 1.3 ٹریلین خراب روپے آپ کے سالانہ کھا رہے ہیں۔ آپ کی یونیورسٹیز کو، تمام یونیورسٹیز کو آپ 105 ارب سے زیادہ نہیں دے رہے۔ آپ بے نظیر کا انکم سپورٹ پروگرام میں جہاں آپ سکلز پیدا کر رہے ہیں، نہ لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کی صلاحیت پیدا کر رہے ہیں، اس کے اوپر 600-700 ارب روپے آپ ڈال دیتے ہیں۔ مفاد کی بات کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ غریب لوگوں کو تیار کریں کہ وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی تھالی میں آپ مچھلی رکھیں، مچھلی پکڑنے کی ان کو استعداد اور صلاحیت پیدا کریں۔ یہ گھسے پٹے نظریے ہیں جو اس وقت ہماری جو اشرافیہ اور حکمران طبقہ ہے اس کے پاس رہ گئے ہیں۔ ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ کتنا کیسز ہیں جو آئینی نوعیت کے ہیں، اس کے لیے علیحدہ کورٹ بنا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد ہوگا کیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان آپ کسی کو نہیں کہہ سکیں گے کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا نہ ہو، چیف جسٹس آف یونائٹڈ امریکہ نہ ہو، چیف جسٹس آف برٹن، آپ کے پاس چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ سوچ لیں۔
اور آپ یہ اگر آپ اب دیکھیں آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر ججز کا تبادلہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بلوچستان کرتے ہیں اور کوئی جج کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو نہیں جا سکتا، اس دن سے وہ ریٹائر تصور ہوں گے، وہ ریٹائر تصور ہوں گے، کیا رہے گی آزادی آپ کی جوڈیشری؟ لیکن یہ ٹرانسفر کریں گے ججز ہی، کیا کہہ سکتے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن کے تھرو یہ سب کچھ ہوگا۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں ہم نے گفتگو سنی وزیر دفاع صاحب کی، انہوں نے کہا کہ بہت سے معاملات ایسے تھے جس میں افغان طالبان کا جو وفد تھا وہ پاکستانی موقف کو تسلیم کر رہا تھا لیکن وہ تحریری طور پر دینے کو تیار نہیں تھا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور اب جب ان مذاکرات کی ناکامی ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر آگے مستقبل کیا ہوگا اسپیشلی سیز فائر کا؟ دیکھیں دو حصے ہیں آپ کے سوال کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاہدات پہلے بھی تحریری موجود ہیں، دعا معاہدہ ایک تحریری معاہدہ ہے، اس میں جو اہم شقیں ہیں ان کے اوپر طالبان نے کس حد تک عمل کیا ہے، اگر وہ کرتے تو شاید دنیا ان کو تسلیم کر لیتی۔ وہ تو اس سے بالکل ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا ان کو تسلیم کرتے ہے یا نہیں کرتی ہے، جب تک کہ کابل میں، قندھار میں، کچھ شہروں میں ان کا غلبہ ہے اور وہ عوام سے، وہاں کی عوام سے وہ بتاخوری کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے، وہ اپنی موجوں میں ہیں۔ تو اس لیے پہلے یہ ہے کہ اگر ہم ان سے تحریری معاہدہ لے بھی لیں تو گارنٹر کہاں سے آئیں گے، ضمانت کون دے گا ان کی؟ تو یہ تو بالکل بے معنی سی بات ہے۔ لیکن ثالثوں کا کردار کیا تھا پھر؟ وہ نگرانی کے لیے تو بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں وہ دوحہ جو ایکارڈز ہیں جن کی بار بار یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ عالمی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سینکڑوں، ہزاروں جو القاعدہ اور داعش اور اسلامی ریاست کے جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے وہ پناہ دی ہوئی ہے، ٹی ٹی پی کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کسی نے وہ انفورس کیا ہے دوحہ ایگریمنٹ؟ تو کافی چیزیں گڈ ول کے اوپر ہوتی ہیں، اور ریاستیں جو عالمی رائے عامہ ہوتی ہے یا جو کمٹمنٹ کرتی ہیں ان کی پاسداری کرتی ہیں۔ اب ان سب کے بعد پاک افغان تعلقات کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی تناظر میں دیکھیں تو افغانستان کا مستقبل پاکستان ہے، اس کے بغیر وہ سوچ ہی نہیں سکتے، اور یہ اندھیروں میں بھٹکتے رہے ہیں۔ ہم نے ان کو روشنی دی، ہم نے ان کو پناہ دی، ہم نے ان کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اور پھر اس وقت وہ ہمارے اوپر اکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن 1947 سے لے کر آج تک جو وہاں کا ایلیٹ ہے یا ان کے حامی پاکستان کے اندر موجود ہیں، ایک حقیقت کو نہیں سمجھ سکے، اور وہ ہے حقیقت ایک پاکستان کی۔ جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے اس بانی سمجھتا کہ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت جو موقف اختیار کیا ہے پاکستان کی حکومت نے اس میں لچک نہیں دکھانی چاہیے۔ کہ دو باتیں تو عسکری صاحب نے کہیں کہ بارڈرز کو ہمیں ہارڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو سہولت کار جہاں بھی نظر آئے ہمیں ان کو ختم کرنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی جانب سے وہ حملہ کرتے ہیں تو بھرپور جواب دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے کر کے دکھایا ہے اور مزید کرنا چاہیے کہ دہشت گردوں کے اڈے افغانستان کے اندر جا کے ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اپنی قومی سلامتی کی ذمہ داری ہے۔ یہ ترکی نے یہ اس میں شام میں اور عراق میں کر کے دکھایا، اور آخر کار ایک معاہدہ ہوا، وہاں پہ امن کا معاہدہ ہوا کردوں کے ساتھ۔ تو ہمیں بھی جہاں جہاں کہیں پہ ہمارے دہشت گردی کرنے والے پاکستان کی فوج، حکومت اور عوام کے خلاف ایران میں چھپیں تو ایران میں حملہ کرنا چاہیے، افغانستان میں چھپیں تو وہاں پہ حملہ پہلے ان کی حکومتوں کو کہنا چاہیے کہ آپ ان کو یہ سیف ہیونز مہیا نہ کریں، یہ سب ریاستیں کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس بارے میں وزیر دفاع بھی کہہ چکے ہیں اور ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ ہمیں اگر پیچھا کرنے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی تو ہم پیچھے جا کر بھی کارروائی کریں گے۔